اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تقصر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ معزز سامعین، آج ہم 54 اور 55 آیات کی تجوید اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تشریح دیکھیں جتنی کی ہو سکی۔ آئیے تجوید دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن وا وا، اس کو آپ نے وا نہیں نہ کہنا ہوتا، کیا کہنا ہوتا ہے؟ وا وا۔ از از، اور از نہیں نہ کہنا، کیا کہنا ہے؟ از و از و از۔ قال قال، اور اس کو کئی لوگ قالا کہہ دیتے ہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے، پلورل کا صیغہ بن جائے گا۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ قال، یہ سنگل آدمی کے لیے کہا گیا۔ قال 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 موسیٰ 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 پوری طرح پڑھنا ہے۔ یہ یا جو ہے یہ صرف لکھنے میں ہے، سین کے اوپر زبر جو ہے اسی کو پڑھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، لے نہیں کہنا اس کو، لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ، یہ ہا جو ہے یہ نیچے جو کھڑی زیر ہے یہ ایک یا کے برابر ہے، اس کو اسی طرح سے آپ نے ایک یا کے برابر پڑھنا ہے۔ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ یا قومی یا قومی، اور یہ جو میم کے نیچے زیر ہے یہ ٹیڑھی زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، قومی نہیں کہنا۔ یا قومی یا قومی، انکم انکم، اور اس کو انکم نہیں کہنا، کیا کہنا؟ انکم انکم ظلمتم ظلمتم، زوا بغیر سیٹی کے اور صفت اطباق کے ساتھ، ظلمتم ظلمتم انفسکم انفسکم، اخفاء کا قاعدہ، کم باتخاذی، یہ میم شفیق میم ساکن کے اس کے شفیق کے قواعد ہیں۔ انفسکم باتخاذکم العجل، جیم کے اندر قلقلہ، باتخاذکم العجل، فتوبو فتوبو، یہ مد ہے دو الف کے برابر، الی بارئکم الی باری، فقتلوا انفسکم، قاف کے اندر قلقلہ ہے، انفسکم اخفاء کا قاعدہ، فقتلوا مد ہے اوپر، فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم، یہ ادغام غیر معلوم بلا غنہ کا قاعدہ، خیر لکم خیر لکم، عند عند اخفاء کا قاعدہ، بارئکم بارئکم، حمزہ کی آواز پوری طرح سے آئے، بارئکم نہیں کہنا، بارئکم بارئکم، فتاب علیکم فتاب علیکم، اب تابا کہہ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، فتاب علیکم فتاب علیکم، انہو انہو هو التواب الرحیم هو التواب الرحیم۔ جی آئیے ترجمہ کی طرف۔ تو جی معزز سامعین، اب یہ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس دو آیات شاید نہ پڑھی جا سکیں، ایک ہی کی تشریح ہو سکے گی۔ واعظ، اور پھر وہی پچھلا سلسلہ چل رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کو ان کی سارا کچھ یاد دلوایا جا رہا ہے، جیسے ان کی تاریخ، جیسے ان کا ماضی گزرا ہے وہ سب کچھ انہیں یاد دلوایا جا رہا ہے۔ وا، اور، اذ جب، یعنی وہ وقت یاد کرو ہے بنی اسرائیل، قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ نے، قال کہا، ایک بندے نے کہا، اگر آپ نے قالا کہہ دیا تو وہ دو بندے ہو جائیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ قال وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اپنی قوم کے لیے، لید کا مطلب تو کے لیے ہے نا، یعنی کہ قوم سے کہا، بات یہ ہے کہ قوم سے کہا، یا قومی اے میری قوم، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذی پکڑ کر، اس کے ساتھ کہ پکڑ لیا تم نے، عجل بچھڑے کو، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ معبود، اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود پکڑ کر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی تم نے ارتداد، مرتد ہو گئے ہو، توحید کو چھوڑ کر تم نے بت پرستی شروع کر دی ہے، بہت بڑا جرم ہے، کبائر کی فہرست میں جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ شرک ہے،
سب سے پہلے نمبر پہ کبائر میں آنے والا شرک ہے. بہت بڑا گناہ کر دیا تم نے، اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب توبہ لاؤ اپنے. اور اس توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنی جانوں کو. کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ بھی اس کی مزید تشریح کرتی ہوں تو بتاتی ہوں. ذالکم، ایسا کرنا، یہ خیر بہتر تمہارے لیے، لکم ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، پھر تمہیں بخش دے گا. پھر اس نے تمہیں بخش دیا. انہو، بے شک وہ تو، هو التواب الرحیم، ہے ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اب آئیے دیکھیے یہ کیا معاملہ کہ کیسے ان کو حکم ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں. یہ دیکھیں، ملحد اور مرتد اس کی سزا قتل ہے. جس وقت پتہ چلے کہ کوئی بندہ جو ہے مرتد ہو گیا ہے، ملحد ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، تو اس کو فوراً قتل کر دیجئے. کیونکہ یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے امت کے لیے. جو کافر، مشرک، بے دین ہیں وہ اتنا بڑا نقصان نہیں کر رہے امت کا جتنا کہ یہ ایک مرتد اور ایک ملحد انسان کرتا ہے، جو دین میں آ کر ایک دفعہ اس سے پھر جاتا ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ قتل. اور ہر قتل پر قصاص ہے، لیکن مرتد اور ملحد کو قتل کرنے پر کوئی بھی قصاص نہیں ہے، اس پر خون کا بدلہ نہیں ہے. تو یہی سزا دیکھیں، یہ تعلیمات تو ایک ہی چلی آ رہی ہیں نا. اسلام کے اندر بھی قتل کی سزا جو ہے فی القصاص خیات یا اولی الالباب، قصاص کے اندر ہی زندگی ہے عقل مندو اگر تم جانو. تو یہ اور قصاص کس پہ ہے؟ جو کوئی کسی کو بے قصور قتل کرے. لیکن جب کوئی قصوروار ہے، اور قصوروار کس چیز کا ہے؟ کہ اس نے توحید کو نقصان پہنچایا، توحید جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، دین کو نقصان پہنچایا. ایک دفعہ دائرہ دین کے اندر آیا، پھر اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، مرتد ہو گیا، تو یہ واجب القتل ہے اور اس پر قصاص نہیں. یہ وہی حکم ہے، تعلیمات ایک ہی ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو. تو یہ جو مرتد ہے، وہ جو دین سے پھرا ہوا ہے، اس کو قتل کرنا ہی اس کی سزا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ پہلے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ ناراض ہوئے، پھر جو ہے وہ انہیں توبہ استغفار کے لیے کہا، تو پھر جو ہے وہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ان سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ میں چند ماہ جو ہے، چند دن جو ہیں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل رہا اور آپ نے اپنے دین کو فراموش کر دیا. گویا تمہارا دین جو تھا وہ صرف میرے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا. میری عدم موجودگی میں تم نے اپنا دین چھوڑ دیا. یہ اس قدر بڑا جرم ہے کہ اس کی یہ کسی بھی اور طرح سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ. اور وہ کیا، جو لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کوئی 12,000 کے لگ بھگ لوگ تھے جو جنہوں نے یہ بچھڑے کی پوجا نہیں کی، ان کے لیے حکم تھا کہ وہ ان سب کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی. تو اب اس طرح سے نا تقریباً 70,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ شام تک قتل ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور تضرع گڑیا زاری کی کہ اے اللہ، یہ اس طرح سے تو یہ ساری امت ختم ہو جائے گی، تو تو اب رحم کر دے، ہمارے اوپر رحم فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ جتنے قتل ہو چکے ہیں، یہ جو سزا پا چکتا ہے وہ پھر اگلے جہان کی سزا سے بری ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر گناہوں سے بری ہو جاتا ہے. سزا سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں، توبہ استغفار کر لیں اور اللہ کی ذات ان کی توبہ قبول کر لے، یا پھر وہ سزا بھگت لیں. جب وہ سزا بھگت لیتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم کی ذات نے ان کے لیے فرمایا کہ قاتل اور مقتول یہ دونوں ہی جنتی ہیں. سبحان اللہ، قاتل اور مقتول دونوں ہی جنتی ہیں. اللہ کے حکم سے یہ قتل ہوئے ہیں، اب ان کا گناہ جو ہے، ان کی سزا جو ہے وہ معاف ہو چکی ہے. یہ دونوں ہی جنتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ ان کی سزا جو قتل کرنے والی تھی وہ معاف ہو گئی، اور وہ جو باقی بچے وہ موحد تھے، اور انہی کی نسلوں میں آگے بہت سے صالح انبیاء جو ہیں وہ پیدا ہوئے. تو اللہ کی ذات آگے کیا فرماتی ہے؟ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، اللہ کے نزدیک. یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا اس وقت جو ہے وہ جو موقع ہے، جو جس طرح سے
ان کی سزا معاف ہونی ہے جس طرح سے تمہیں معافی ملنی ہے، وہ یہی طریقہ کار ہے کہ تم یہی اللہ کے نزدیک بہتر ہے کہ تم اللہ کے اس حکم کو بجا لاؤ اور ایک دوسرے کو، یعنی جو مرتد نہیں ہوئے، جو ایمان والے جو ہیں، وہ جو ایمان سے پھر گئے ہیں ان کو قتل کر دیں۔ فتاب علیکم، اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ ہے ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، وہ ہے ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ کی ذات ہمیں بھی ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرمائے، اور ان گناہوں سے خاص طور پہ یہ جو آج کل یہ چل رہے ہیں فتنے ارتداد کے، الحاد کے، یا اللہ پاک ان سے ہمیں بچا لینا۔ کیا کہا تھا اقبال نے، یہ تو سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، یہ تو سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تو آج جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں نا، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ الحاد بھی ہمارے اندر در کرتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کی کریم کی ذات ہماری آئندہ نسلوں کو الحاد سے بچائے۔ یونیورسٹیوں کالجوں میں مشنز ہیں باقاعدہ جو کہ ہمارے بچوں کو ایتھیسٹ بنا رہے ہیں۔ اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچائے اور اپنی اولادوں کو مکمل کنٹرول میں رکھیں کہ وہ اس طرح کے فتنوں کی زد میں نہ آئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔